کیا یزید کو کافر کہنا جائز ہے؟ ہاں، یزید کو کافر کہنا بالکل جائز ہے۔ پتہ نہیں کچھ مولویوں کو یزید سے اتنی کیوں محبت ہے جو اس کو کفر سے بچاتے ہیں۔ ان جناب کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ جو مولوی یزید کو کافر نہیں کہتے، وہ مولوی نہ جانے کیوں یزید کی محبت میں اس کا جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کو کافر نہ کہنا اس کے محبت ہی کے لازم ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا تو وہ شریعت کی روح سے احتیاط کے طور پر اس کو کافر نہیں کہتا۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کافر یزید کو نہیں کہتا، گویا وہ اس سے محبت رکھنے والا ہے، تو کیا محبت رکھنے والا یزید کو فاسق اور فاجر کہے گا؟ یعنی کفر کی احتیاط جو ہے وہ محبت کی بنا نہیں ہے، بلکہ کفر کی احتیاط وہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ جب تم کسی کو کافر کہو اور یقینی طور سے ان میں سے کوئی کافر نہ ہو تو کفر کہنے والے پر پلٹے گا۔ اب کیونکہ اس مسئلے کے اندر علماء اہل سنت کا اختلاف ہے اور ہمارے امام اعظم کا اس کے اندر موقف یہ ہے کہ وہ کفر کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسی بنا پر ہم مقلد بھی جو ہے یزید کو کافر کہنے سے پرہیز کرتے ہیں بطور احتیاط کہ ہمارے امام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ باقی جن ائمہ کے نزدیک کفر اس کا ثابت ہے اور ان کے پاس کافر ہونے کی دلائل ہیں تو وہ اپنی دلائل کی بنا پر کافر کہتے ہیں۔ امام اعظم اور دیگر علماء کا اس میں اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ اہل بیت اطہار پاک کے قتل میں براہ راست یزید کا دخل تھا یا نہیں تھا، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم نے اس میں سکوت اختیار فرمایا، یعنی خاموش رہنا بہتر سمجھا کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے، لیکن فاسق فاجر وہ ضرور تھا، اور یہ ہمارے ائمہ اور دیگر علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جو کافر نہیں کہتا وہ مولوی حمایت میں یزید کی محبت میں کافر نہیں کہتا، تو اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیے۔ عالم بنے، فقیہ بنے، جانے کیا بنے، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے بعد۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے وقت کے زبردست محدث، زبردست مجدد اور ایک فقیہ اعظم تھے۔ تو سنا آپ نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک فقیہ اعظم تھے اور ایسے مجدد کے ان جیسا ان کے بعد کوئی امام احمد رضا جیسا نہ بن سکا۔ یہ ان صاحب کے الفاظ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یزید کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اس کے کافر ہونے نہ ہونے سے، آپ ذرا یہ بھی سماعت کریں۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر اس کا 590 اور 91۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یزید کے فاسق فاجر ہونے کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، اور یزید نے جو حرکتیں کی، یعنی مسجدوں کی بے حرمتی، گھوڑے بندوانا، نمازوں سے رکوانا، فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے جو ان حرکتوں کو بھی فسق نہ جانے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکفیر کے تعلق سے جو ہے وہ احتیاطاً سکوت فرماتے ہیں، اور فسق و فجور تو اس کے متواتر ہیں لیکن کفر متواتر نہیں، اور احتیاط کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے، کبیرہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا۔ یعنی اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یزید کو کافر نہیں کہہ رہے تو معاذ اللہ یہ محبت کی بنا پر نہیں کہہ رہے، اور اسی طریقے سے اگر امام اعظم یزید کو کافر نہیں کہہ رہے تو وہ محبت کی بنا پر نہیں کہہ رہے۔ اگر محبت کی بنا ہوتی تو فاسق اور فاجر بھی نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا جو ہمارے عقائد اہل سنت کے ہیں، جو نہ تو ناسبی کے ہیں نہ تو خارجی کے ہیں، اس کے اندر درمیانہ روی اس لیے ہے کہ کفر اور ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے، تو اس احتیاط کی بنا پر جو ہے درمیانہ روی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یزید کو کوئی کافر نہیں کہتا تو وہ اس کا چاہنے والا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو یزید کو کفر کا حکم نہیں لگا رہا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے یہ چیز ہرگز لازم نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ہمارے عقائد کے اندر ہیں کہ امام اعظم کا مسئلہ سکوت کا ہے، یعنی ہمارے امام فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہتے ہیں اور نہ ہی اسے مسلمان جانتے ہیں۔ تو اب امام اعظم جو کافر نہیں کہتے، ان صاحب کے مطابق کیا وہ محبت میں کافر نہیں کہتے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جو مولوی ان کی کفر نہیں، کافر نہیں کہتے، وہ محبت کی بنا پر کافر نہیں کہتے۔ اگر محبت کی بنا پر کافر نہیں کہتے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ایک سوال اور ہوا یزید کے تعلق سے کہ یزید کو پلیت لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ تو اگر محبت ہوتی تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب یہ دیتے کہ یزید کو کوئی برا نہ کہا جائے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یزید بے شک پلیت تھا، اسے پلیت کہنا اور لکھنا دونوں جائز ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اسے ناسبی کہے گا، یعنی یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناسبی کہے گا، یہ بے شک اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ تو کوئی مولوی اگر کافر نہیں کہہ رہا تو وہ محبت اس سے لازم نہیں آتی۔ ہاں، ناسبی اگر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک چیز ہے، لیکن اہل سنت کے اندر یزید کے کفر پہ جو ہے وہ احتیاط ہے، اور کیونکہ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مقلد ہیں اور اپنے امام کی پیروی کریں،
اور اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرے. لیکن خاموشی کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کا مطلب محبت ہے. یہ سب کو اپنے نزدیک جو ہے نا وہ ناسبی سمجھتے ہیں. اور ان کے آپ تمام ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو اہل بیت کی محبت میں دوسروں کو دشمن ہی سمجھتے اور ٹارگٹ کرتے نظر آئیں گے. کیونکہ علم کے نام پر کوئی دوسری چیز ہے نہیں. صرف حضرت علی یا دیگر اہل بیت کے نام پر ویو چھاپنے کے سوا ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. تو گویا یہ کہنا کہ جو کافر نہیں کہہ رہا وہ محبت میں نہیں کہہ رہا، تو یہ محبت تو پھر امام اعظم کے لیے بھی ثابت ہوگی. اور وہ اعلیٰ حضرت جن کا آپ ابھی ویو لینے کے چکر میں اور اس میں تعریف کر رہے تھے وہ اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہتے. تو آپ بتائیں کہ جو مولوی نہیں کہتا وہ یزید کی محبت میں نہیں کہتا، تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے اور امام اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟